بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیات 223 کی تفسیر کریں گے. ہونا تو چاہیے تھا کہ 222 اور 223 کو میں یکجا تفسیر اس کا کرتا، لیکن وہ وقت کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا، تو 223 کو ہم نے الگ سے بیان کرنا. اور اس آیات میں عورتوں کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کو بیان کیا گیا کہ عورت اس کو ایک معمولی چیز مت سمجھو. عورت تمہارے لیے اس طرح ہے جس طرح ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی، ایک باغبان کے لیے اس کا باغ، اس طرح اس کا مقام. یہ جو یہودیوں نے یا باقی اقوام نے عورتوں کو ہیچ سمجھا تھا، تو اس آیات میں ہم پڑھیں گے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر مقام اور شان دیا. سورہ بقرہ آیات 223. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم. اے مردو، عورتوں کو کمتر نہیں سمجھو، خصوصاً اپنی بیویوں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھو، وہ تو تمہاری کھیتیاں ہیں. اگر ایک کسان وہ کھیتی کو کمتر سمجھے گا تو اس کھیت سے پھر وہ کھائے گا، فصل لے گا. اگر اس کھیتی کا خیال نہیں کرے گا، اس کھیتی کا حق ادا نہیں کرے گا، زراعت کے لوازمات کو سامنے نہیں رکھے گا، تو آپ مجھے بتائے کہ وہ کسان پھر اس کھیتی سے کیا حاصل کرے گا؟ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں میں کھیت اور کسان کا تعلق ہے. عورت کے لیے کھیتی کا استعارہ قرآن بیان کی، جبکہ تمام ادیان میں، بلکہ ادیان میں نہیں کہوں گا، تمام اقوام میں اس زمانے میں ایسا تصور نہیں تھا عورت کے لیے. جو شان اور مقام، جو اہمیت اور مرتبہ قرآن نے عورت کو دی، دین اسلام نے پہلے سے دیا تھا اور قرآن نے اس کو ظاہر کر دیا دوبارہ سے، وہ باقی مذاہب میں جو خود ساختہ مذاہب تھے، باقی اقوام میں بالکل ایسا نہیں تھا، اور آج تک نہیں ہے. آج جو ہم مسلمان قرآن سے دور ہے، ہم نے عورتوں کو کیا عزت دی ہے؟ ہم نے ان کو کھیتی سمجھا ہے؟ ہم نے ان کا اپنا باغ سمجھا ہے؟ ہم نے تو اپنے آپ کو مالک سمجھا ہے. ہم نے تو سمجھا آج مسلمانوں نے کہ ہم عورتوں کے مالک ہیں. آج میاں سمجھتا ہے کہ میں بیوی کا مالک ہوں، میں اس کو ماروں، میں اس کو پیٹوں، میں اس کو گھر سے نکالوں، بات بات پر اس کو طلاق دوں، اس کو تکلیف دوں، اس کو دکھ دوں، اس کو گھر میں بند رکھوں. میں مالک ہوں. تم مالک نہیں ہو، تم کسان ہو. تم نے محنت کرنا ہے کھیتی پر، کسان کا حق تم نے ادا کرنا ہے، کھیتی کا حق تم نے ادا کرنا ہے. اور بیوی تفریح نہیں ہے، ایک سیرگاہ نہیں ہے، نہ ایک بچوں کا کھیل ہے. یہ بیوی بچوں کی ماں ہے، بیوی بچوں کا ماں ہے. یہی تیرے خاندان کو تشکیل دے رہا، یہی تیرے گھر کو بنا رہا ہے، یہی تیرے مستقبل کا معلمہ ہے. ذرا سمجھو. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک کسان کھیت کے ساتھ کس قدر محبت رکھتا ہے. کھیت کسان کی جان ہے، کسان کا دل ہے. وہ اپنے آپ کو فنا کرے گا لیکن اپنے کھیت کو بچائے گا، اپنی کھیتی کو بچائے گا. صبح شام وہ کھیتی کے لیے محنت کرے گا، کھیتی کے لیے دھوپ کو برداشت کرے گا اور سردی کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. اسی طرح بیوی کو بھی دیکھو، وہ تمہاری جان ہے، وہ تمہارا دل سے بھی زیادہ. تم نے اس پر محنت کرنا ہے. ایک خوبصورت باغ کے مانند اس کو بنانا ہے، ایک خوبصورت کھیت کی مانند اس کو بنانا ہے، ہر طرف سے ہریالی ہو، دور سے لوگ آ جائے اور دیکھے کہ اس کسان نے اپنی کھیتی کو کیسا شاندار بنا.
اس باغبان نے اپنے باغ کو کس طرح شاندار بنایا، کس قدر خوبصورت یہ باغ ہے. شوہر کی کا پہچان وہ عورت سے ہے. عورت شاندار ہے، سمجھو یہ شوہر اچھا شوہر. اگر تم نے ایک شوہر کو سمجھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمانی میں، دینداری میں، تو اس کی بیوی کو دیکھو. بیوی کے ساتھ اس کا کیسا تعلق ہے خود آپ کو پتہ چلے گا. اگر اس کی بیوی نڈال ہے، اس کی بیوی پریشان ہے، تو سمجھو کہ اس شوہر نے کسان کا حق ادا نہیں کیا. بیوی کو کیتی کے مانند نہیں رکھا ہے، نوکر کی طرح، نوکرانی کی طرح اس کو رکھا ہے. کاش کے آیات سے ہم سمجھتے کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے کیتیوں کے مانند، ہم کسان ہیں، ہم مالک نہیں ہیں. ہم نے ہر وہ ضرورت جو کیتی کے لیے، کھیت کے لیے، اس کو ہم نے بجا لانا. فاتو حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری کیتیاں ہیں، اپنی کیا کیتیوں میں جس طرح چاہو پس آؤ. اللہ تمہیں روکتا بھی معذرت کے ساتھ، اللہ تمہیں نہیں روکتا. یہ تمہاری بیویاں ہیں، اسی سے تم نے سکون لینا ہے، انہی کو تم نے سکون دینا ہے. اسکنو الیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے محبت رکھا، تم میں ان کے لیے محبت رکھا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون لو، جنسی سکون لو، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، مودت پیدا ہو جائے. جب تم چاہتے ہو کیتی میں آتے ہو، جہاں سے تم چاہتے ہو کیتی میں آتے ہو، جس طرح تم چاہتے ہو کیتی میں آتے ہو، جب تم چاہتے ہو کیتی میں آتے ہو. یہ بیویاں تمہارے لیے کیتیوں کے مانند، جس طرح چاہو اپنی کیتی کی طرف آؤ. ہاں لیکن سب کو معلوم ہے کہ ایک کسان جب بھی کیتی میں آتے تو وہ تخم ریزی کے حوالے سے کہ میں تخم ریزی کروں گا تو مجھے فصل ملے گا. جب بھی ایک شوہر بیوی کی طرف آئے گا تو اسی لیے آئے گا کہ اس کو فصل ملے، اور وہ فصل کی جگہ سے جو ہے نا جائے گا، وہ جہاں سے شوہر کو فصل ملنے والا ہے وہ جنسی عمل ادھر ہی کرے گا، طریقہ جو بھی اپنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سارے صحابہ کرام فرماتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتو حرثکم انا شئتم، جس طرح چاہو، آزادی ہے تم کو، بے تکلفی کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ، لذت کے لیے، سکون کے لیے، ہاں احتیاط کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ. اپنا تخم ایسی جگہ پر نہیں ڈالنا جہاں سے فصل نہیں ملے. بیوی میں ضرور تخم ڈالو، جس طرح بھی ڈالو، لیکن وہاں ڈالو جدھر سے تم کو فصل ملے، ادھر مت ڈالو جدھر تخم ضائع ہو جائے. یہ ہے شریعت اسلام. اور طرح تم کو آزادی دی، جنسی آزادی تم کو دی، خود مختاری تم کو دی، بے تکلفی. لیکن ایک شرط اس نے رکھ کہ جس طرح ایک کسان تخم ڈالتا ہے فصل کے لیے، تم نے بھی اس کو تخم سمجھنا ہے. یہ جو طرح مادہ منیہ ہے، اس کو تم نے ضائع نہیں کرنا ہے، بطور تخم تم نے اس کو استعمال کرنا ہے. اور تخم وہاں تم نے ڈالنا ہے جہاں سے تم کو فصل ملے، جہاں سے بیوی اولاد دیتی، اولاد دینے کی جگہ میں آپ نے تخم کو ڈالنا ہے، آپ نے مادہ منیہ کو ڈالنا ہے. باقی طریقہ جو بھی تم استعمال کرو اس سے شریعت تم کو نہیں روکتا. وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تمہاری کیتی ہے. مشرق کی طرف سے آتے ہو، مغرب کی طرف سے، شمال کی طرف سے آتے ہو، جنوب کی طرف سے، گھوڑے پر سوار کر آتے ہو، گاڑی میں آتے ہو، صبح کو آتے ہو، شام کو آتے ہو، دن کو آتے ہو، رات کو آتے ہو، اس میں آپ کو اسلام نہیں روکے گا، ٹوکے گا نہیں. لیکن آؤ تو جب تم نے تخم ریزی کرنا، جب تم نے تخم ڈالنا ہے، اس وقت تم نے تخم کو ضائع نہیں کرنا.
یہودی لوگ خواہ مخواہ بولتے تھے اگر بیویوں کو ہم نے اس طرح لٹا کر اس عمل کو دہرانا ہے تو بچے جو ہے وہ بینگی پیدا ہو جاتے. اس طرح کچھ اور. اللہ کے نبی نے کہا یہ جھوٹ بولتے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے. یہ تمہاری بیویاں ہیں, جنسی ملاپ جس طرح کرو, طریقہ جو بھی ہو, لیکن صرف یہ کرو کہ وہاں آپ نے تخم کو نہیں ڈالنا ہے جہاں سے تم کو فصل نہیں ملتا. اور پھر یہودیوں کا دیکھا دیکھی, ہم نے بھی آداب معاشرت میں اتنے آداب من گڑت بتائے مسلمانوں کو کہ وہ جنسی عمل ایک وبال جان بن گئی. جنسی عمل شوہر کے لیے بھی وبال جان بن گیا اور بیوی کے لیے وبال جان بن گیا. حالانکہ ایک لذت والا عمل تھا, ایک سکون والا عمل تھا, ایک محبت والا عمل تھا. یہ فطرت کا ایک قصہ ہے. آپ جنہوں نے جنسیات کو پڑھا ہے, جو جنسیات کو جانتے ہیں, ان کو معلوم ہے اگر ہم نے جنسیات پر ناجائز پابندیاں لگائی, اگر ہم نے جنسیات پر ناجائز پابندیاں لگائی تو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے, اس سے ضعف پیدا ہوتا. اور آج اگر دیکھتے ہیں نا, اگر ہم میں بہت زیادہ ذہنی بیماریاں ہیں تو اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے آداب معاشرت میں مسلمانوں کو پسایا. اپنی بیوی اس کے لیے وبال جان بن گئی. اس کے ساتھ جنسی سکون کی زندگی وہ نہیں گزار سکتے. اپنی بیوی سے اب شرماتے, اپنی بیوی سے شرماتے. ہماری بیوی شوہر سے شرماتے, اور جنسی عمل کے دوران دونوں ایک دوسرے سے شرماتے, ایک دوسرے کو لذت نہیں پہنچاتے, ایک دوسرے سے لذت حاصل نہیں کرتے. بس ایک ٹینشن ہے ان پر, صرف ہم نے ایک بچہ پیدا کرنا ہے, باقی کچھ بھی نہیں. جنسی عمل خود اللہ کی ایک رحمت ہے. اللہ پاک نے اس بیوی کو تیرے لیے حلال کیا ہے, اس پرائے شوہر کو اس نکاح میں تیرے لیے حلال کیا ہے, تیرا جیون ساتھی ہے. اس فطری عمل کو اچھے طریقے سے جو ہے نا عمل میں لاؤ, سکون حاصل کرو, لذت حاصل کرو, وہ بیماریاں ختم ہو جائیں. اسی لیے میاں بیوی میں کوئی محبت نہیں, ایک دوسرے کے لیے عذاب کے باعث. شادی سے پہلے کچھ دوستیاں ہوتی ہیں, جو ہی شادی مہینہ 2 مہینہ گزر جاتے ایک دوسرے پر عذاب بن جاتے. تو قرآن مجید نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ. کاش کہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے نکاح کے مقاصد کیا ہے, شادی کے مقاصد کیا ہے. ایک بیوی نے سکون کس طرح شوہر سے لینا, اور ایک شوہر نے بیوی سے کس طرح سکون لینا. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. ہاں ایک بات ہے کہ صرف سکون نہیں, اس سے نسل انسانی کو بھی آگے بڑھانا ہے, بچے بھی پیدا کرنا ہے. بے شک آپ منصوبہ کے تحت پیدا کر لو, منصوبہ سازی کر لو, لیکن اس عمل کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ہم بچے پیدا کرنے کی طرف نہیں جائیں گے, بیوی بھی بچے پیدا کرنے کی طرف نہیں جائے گی, اور شوہر بھی نہیں جائے گا, تو نسل انسانی تو رک جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایسا بھی ہم نے نہیں کرنا ہے, ہم نے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے. مسلمان امت وسط ہے, مسلمان امت وسط ہے, وہ افراط و تفریط سے پاک ہے. اس طرح بھی نہیں کریں گے کہ پھر درجن بچے ہم پیدا کریں اور معاشرے کے لیے جو ہے نا ہم عذاب کے باعث بن جائیں. اور ایسا بھی ہم نہیں کریں گے کہ بالکل ہم نہیں کریں گے, ہم بچے پیدا نہیں کریں گے. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا پھر؟ میں نہیں کروں گا, آپ نہیں کرو گے, وہ نہیں کرے, پھر کون کرے گا؟ پھر انسانیت کو ہم نے فنا کرنا ہے, نسل انسانیت کو ہم نے تباہ کرنا ہے, اور اپنے اسلام کو, امت مسلمہ کو ہم نے فنا کرنا ہے. تو اسی لیے فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور آگے بھیجو اپنے واسطے نیک عمل. اگرچہ کچھ علماء نے عجیب و غریب بات کہی ہے, تو ماڈرن عالم, بڑے بڑے نامور عالم, ان کی تفسیروں میں ہم نے پڑھا, وہ کہتے ہیں آپ جنسی عمل بیوی کے ساتھ صرف اس طرف
صرف اس لیے کرو کہ بچہ پیدا ہو جائے، بس اس کے علاوہ نہیں کرو۔ جب بھی تم کو بچے کی ضرورت ہوا تو اپنی بیوی سے قربت کرو جس طرح حیوان کرتے۔ اس آیات سے وہ یہ کہتے جب تمہیں بچے کی ضرورت ہو تو بیوی کے پاس جاؤ، اگر ضرورت نہیں ہے تو نہیں جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب ہے سال میں ایک دفعہ جاؤ، 9 مہینے میں ایک دفعہ جاؤ، اور جب عورت حاملہ ٹھہری پھر اس کے پاس نہیں جاؤ۔ عجیب لوگ ہم، اور وہ جنسیات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک ماڈرن عالم کبھی فرائڈ کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی اس کی طرف تو خیر میں نہیں جاؤں گا نا، لیکن اتنی سی بات کہوں گا کہ یہ عمل جس کو اس قدر ہم نے شنی بنایا اور نفرت آمیز بنایا، قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں ناجائز عمل ہر صورت میں ناجائز ہوتا ہے، لیکن جائز عمل پھر وہ جائز ہوتا ہے۔ جس قدر جائز اعمال کو قرآن نے سنوارا ہے، قرآن نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، پھر کسی کتاب نے نہیں کی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایک دوسرے کا حق حقوق کا خیال کرو، تمام اس میں، بلکہ جنسی اعمال کے وقت بھی ایک دوسرے کا خیال رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لذت، یہ تسکین، اس کا دائیا دونوں فریق میں ڈال۔ اگر شوہر کو لذت چاہیے تو عورت کو بھی تو لذت چاہیے، اگر عورت کو سکون چاہیے تو شوہر کو بھی سکون چاہیے۔ یعنی اس وقت بھی ہم نے اللہ سے ڈرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا۔ جنسی عمل کے دوران شوہر نے بیوی کا حق کا خیال کرنا اور بیوی نے شوہر کا خیال کرنا، اور سب سے بڑھ کر اس عمل میں ہم نے اللہ کے حقوق کا خیال کرنا کہ اس دوران ہم سے کوئی، کیونکہ اس دوران انسان جذباتی ہو جاتا، جنسی عمل اس پر سوار ہو جاتا، ایسا نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ اللہ کا حکم اس دوران ٹوٹے اور ہم ایک غلط کام کر لیں، اس جائز کام کو اب ناجائز بنائیں، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ آگے آپ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم ضرور اللہ سے ملو گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، اگر ایمان والوں نے اس وقت اللہ کے احکامات کی بجاوری کی، ایک دوسرے کے حق حقوق کا خیال کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو کیا دینے والا؟ جنت اللہ ان کو دے گا۔ یہی بیوی جنت میں حور اس کے لیے بنے گا، یہی بیوی جنت میں اس کے لیے حور بنے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ان دونوں نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کیا، پھر کیا ہوگا؟ تو اس بشارت کو لے لو جو اللہ کی طرف سے ایمان والا، ان خوشخبریوں کے پیچھے جاؤ، ہر کام کو جائز طریقے سے کرو، ہر کام کو دین کے حدود میں رکھ کر کرو، شریعت کے حدود میں رکھ کر کرو، حقوق اللہ کا بھی خیال کرو اور حقوق العباد کا بھی خیال کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔